باب نمبر 20 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. لڑائی والی زمین میں جو کھانے کی چیزیں ملیں ان کا حکم۔ فائدہ، جنگ کے دوران دشمن کے علاقے سے ملنے والی وہ اشیاء جو عام طور پر کھانے کے کام آتی ہیں یا جانوروں کے چارے کے کام آتی ہیں، مجاہدین کو لینی جائز ہے۔ اس کے لیے امیر سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دارالحرب میں خوراک کا حصول مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح دوران جنگ ان سے ملنے والی سواریوں، ان کے کپڑوں اور ان کے اسلحہ کا استعمال بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ فارغ ہونے کے بعد انہیں اول فرصت میں جمع کروا دے۔ حدیث نمبر 3153۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کے محل کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ ایک آدمی نے ایک تھیلا پھینکا جس میں کچھ چربی تھی۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی، پھر موڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ میں آپ سے شرما گیا، یعنی کہ آپ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ فائدہ، علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے میں شرما گیا، یعنی آپ فرمائیں گے عجب ندیدہ ہے۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لینے سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا۔ تحسیر الباری، سنن ابی داود حدیث نمبر 2702 میں ہے: دلیا جراب من شحم یوم خیبر قال اتیتہ فالتزمتہ، یعنی چربی کا تھیلا اوپر سے لٹکایا گیا تھا، میں اس کے پاس آیا اور اسے قابو کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1772 میں ہے: فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسما، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اور ابو داود طیالسی حدیث نمبر 959 میں حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لک، یہ تھیلا تمہارا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود کے پاس پائی جانے والی چربی حلال ہے، وہ یہود پر حرام تھی۔ ہمارے لیے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہود کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اسی طرح ان کا ذبح کردہ گوشت جنگ کے دوران ملے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3154۔ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم اپنی جنگوں میں شہد اور انگور پاتے تو اسے اسی وقت کھا لیتے تھے، اسے یعنی تقسیم کے لیے یا ذخیرہ کرنے کے لیے اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 3155۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خیبر کی راتوں میں ہمیں بہت بھوک لگی، جب خیبر کی فتح کا دن ہوا تو ہم گھریلو گدوں ہی پر جا پڑے اور انہیں نحر کر دیا۔ جب دیگیں ابلنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ دیگیں الٹا دو اور گدوں کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ان میں سے خمس نہیں نکالا گیا، اور کچھ دوسروں نے کہا آپ نے انہیں قطعی حرام کر دیا ہے۔ اور شیبانی نے کہا میں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قطعی حرام قرار دیا۔ فائدہ، باب کے ساتھ اس حدیث کی موافقت یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا کہ وہ جنگ کے دوران کھانے کی اشیاء ملتے ہی اپنی بھوک مٹاتے تھے، اس معاملے میں ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت سمجھتے تھے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے وہ گدوں کو ذبح کر کے انہیں دیگوں میں پکانے کی جرأت نہ کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گدوں کے گوشت کی دیگیں الٹا کر گوشت پھینک دینے کے حکم کی مختلف وجہیں آئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گدے خمس نکالے بغیر ذبح کر دیے گئے تھے، ایک یہ کہ ان کو ذبح کرنے سے مسلمانوں کو سواریوں کی کمی پیش آ سکتی تھی، مگر یہ وجہ تو گھوڑوں میں بھی تھی، مگر آپ نے انہیں حرام نہیں کیا۔
بعض کے خیال میں انہیں حرام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ گندگی کھاتے تھے، مگر اس کی سند ضعیف ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا گدھے کھا لیے گئے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا گدھے کھا لیے گئے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا اف نیت الحمر، گدھے فنا کر دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانہا رجس، اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ رجس یعنی گندے ہیں۔ تو دیگیں الٹا دی گئیں جبکہ وہ گوشت سے بھری ہوئی ابل رہی تھی۔ بخاری حدیث نمبر 5528۔ یہ حدیث گدھوں کے گوشت سے ممانعت کی علت بیان کرنے والی سب سے زیادہ صحیح مرفوع حدیث ہے کہ گدھوں کی حرمت کی اصل وجہ ان کا رجس ہونا ہے، اور یہ وجہ وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ اگر کوئی دوسری علت بتانے والی حدیث ہے بھی تو ایک چیز کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس باب میں یہ حدیث لانے کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول بیان کرنا ہے کہ وہ دارالحرب میں کھانے پینے کی عام اشیاء کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے تھے۔ فتح الباری۔